میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ نماز کا خاصہ یہ ہے کہ نماز جو آدمی پڑھے گا اس کے اندر سے برائی نکل جائے گی، لیکن نماز جب نماز ہوگی تب نا، اور نماز صرف اٹھک بیٹھک ہے تو اس سے نمازی بھی ہوگا اور بے دین بھی ہوگا۔ نماز پڑھے گا، مسجد سے باہر نکلے گا، جہاں موقع ملے گا، جہاں ایسا موقع آئے گا بدنگاہی کا، وہ عورتوں کو گھورے گا، دیکھے گا۔ غیبت کا موقع آئے گا، غیبت بھی کرے گا۔ غیبت حرام ہے، زنا سے زیادہ بری چیز ہے۔ یہ بدنگاہی جو کہی جاتی ہے اس سے زیادہ بری چیز غیبت ہے۔ ہم اللہ والوں کے بھی جاتے ہیں، جماعتیں بھی جاتے ہیں، لیکن اپنی فکر بہت کم ہے، اپنا حساب نہیں لگاتے کہ ہم کہاں ہیں۔ اور یہ غفلت نمازی کے اوپر اس لیے طاری رہتی ہے کہ نماز ہی صحیح نہیں پڑھتا ہو۔ اچھی نماز اگر پڑھ لے تو یہ برائیاں اپنے آپ نکلنا شروع ہو جائیں۔ تو میں نے تذکرتاً اس لیے کہ لوگوں کو بدگمانی نہ ہو کہ یہ یہاں نماز پڑھتے ہیں، مسجد نزدیک ہے، تو مجھے عذر ہے۔ اور لمبی رکعتیں ہوتی ہیں، مسجد میں ہونا بھی چاہیے۔ جس وقت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، جس وقت لمبی اس وقت لمبی، جس وقت چھوٹی اس وقت چھوٹی ہونا چاہیے، امام پڑھاتا ہی ہے۔ تو میں نے تذکرہ کر دیا تو ایک صاحب نے امام صاحب کی غیبت شروع کر دیا۔ ہاں وہ تو ایسے ہی ہیں، وہ تو ایسے ہی کرتے ہیں۔ دیکھیے اللہ والوں کے پاس بھی جاتے، نماز بھی پڑھتے ہیں، حج عمرے بھی کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی نہیں چھوڑتے۔ تو یہ مجلس میں جاتے ہیں بیان سننے، نماز میں مسجد میں جاتے ہیں نماز پڑھنے، اپنی اصلاح کے لیے نہیں جاتے کہ میری برائیاں ختم ہو جائیں۔ یہ نیت ان کی ہوتی نہیں ہے۔ ہم سب کو نہیں کہہ رہے، اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں، جو غلط کر رہے ہیں ہم اس کے بارے میں کہہ رہے ہیں۔ اور میرے نزدیک میں نے تجربہ کر کے دیکھ لیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ جس میں فرمایا، جس کا مفہوم ہے آدمی دو باتوں کی ضمانت لے لے ہم اس کے لیے جنت کے ضامن ہیں۔ ایک دو جانگوں رانوں کے بیچ میں یعنی شرمگاہ، اور ایک دو جبڑوں کے بیچ میں یعنی زبان۔ تو اس سے پہلے گناہ سے بچنا یہ تو آسان ہے، اس سے بہت آسان ہے۔ اس کے لیے بہت چیزیں چاہیے جو میسر نہیں۔ لیکن یہ زبان جو ہے، بس یہ جہاں جو بات دماغ میں آئی فوراً زبان سے باہر۔ نماز پڑھیں گے جب ہم، صحیح نماز ہو جائے گی اور اس سے غفلت دور ہوگی۔ اللہ کے گھر میں جب غافل ہے تو یہ شخص باہر اور لوگوں کی مجلس میں ذاکر کیسے ہو سکتا ہے بتائیے؟ اللہ کے گھر میں شرائط کے ساتھ ہے، پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، پاک تو ہے لیکن وضو نہیں ہے، وضو کرنا ضروری ہے، کپڑا پاک رکھنا ضروری ہے۔ اتنی شرائط ہے نا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، وقت کا ہونا ضروری ہے، سب چیزیں ہیں نا۔ پھر اللہ کے گھر میں جا کر یہ کہہ کر کہ اس وقت میں آپ کے لیے نماز پڑھتا ہوں، آپ کے سامنے کھڑا ہوں، اور وہاں اس وقت بھی اگر غفلت ہے تو باہر ہماری غفلت کی کیا انتہا ہوگی۔ اس لیے نمازی بھی اور بے دین بھی، اور نماز جب اچھی ہوگی تو ہر جگہ کا دین آنا شروع ہوگا، اس لیے کہ اس کی غفلت دور ہوگی۔ نماز قائم کرو اللہ کی یاد کے لیے، اللہ کہتا ہے میری یاد کے لیے۔ کل بھی میں نے کہا تھا یاد ہوگی تو کیا ہوگا؟ جب یاد ہوگی کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تو گناہ کیسے کرے گا؟ جب یاد ہوگی دل میں کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، ایسا ساتھ میں چلیں، ابا ساتھ میں چلیں بازار میں تو نگاہ اٹھے گی، اور ابا تو چھوڑ دو، شیخ چل رہا ہے، مرید چل رہا ہے ساتھ میں، شیخ چل رہا ہے اور مرید بھی ساتھ میں چل رہے ہیں، اس شیخ کی نگاہ اٹھے گی؟ ارے مرید سے ڈر کے تو جھکا لیتا ہے اور اللہ سے ڈرتا نہیں، اٹھائے رہتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے بہت سارے شعبوں میں
سارے شعبوں میں دین لانے والی چیز ہے. اور جتنے شعبے زندگی کے ہیں ہر لمحے نماز سے نفع ہوتا ہے. نماز بڑی عجیب چیز اللہ نے دیا ہے، لیکن ہم نے تو اس کی حالت ہی خراب کر رکھا ہے. اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے.